کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو برابر کا حق نہیں دیا ہے اور عورت کو پیچھے رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھے، یعنی گزرے ہوئے دور میں، اسلام کی آمد سے پہلے کے دور میں اگر انسان جھانک کر کے دیکھے تو پتہ چلے گا عورت کو جس قدر کچلا گیا تھا، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ اور مذاہب کے بعد میں آیا ہے۔ اگر اسلام سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے جس کو ہم جو ہے وہ لغوی معنی میں اسلام لیتے ہیں، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہے، لیکن عام طور پر جو عرف کے اعتبار سے لوگ اسلام کہتے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر اب تک ہے اور قیامت تک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب اسلام ہی کی دعوت لے کر کے آئے، لیکن آج کل عوام میں جو عرف میں اسلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو میں بھی عرف کے اعتبار سے بات کروں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو یہودیت کا معاملہ لوگوں کے سامنے تھا، نصرانیت کا معاملہ لوگوں کے سامنے تھا اور دیگر مذاہب لوگوں کے سامنے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر عورت کے حالات دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کو کتنا کچلا گیا تھا، عورت کو کتنا ستایا گیا تھا، عورت کو کس قدر اللہ اکبر ظلم عورت پر کیا گیا تھا۔ اگر عورت بیوی تھی تو اس کی حیثیت جانور سے بدترین تھی، اگر عورت بہن تھی تو اس کی حیثیت یہ تھی کہ اللہ اکبر اگر ایک انسان کو زنا کرنے کے لیے کوئی اپنے نفس کی تسکین کے لیے کوئی عورت نہ ملتی تو انسان اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے میں نہیں چکتا تھا۔ یہ تاریخ کے اندر آج بھی ریکارڈ موجود ہے۔ اور بیوی ہے تو بیوی کو جوا میں ہار دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیوی کو لوگ جوے میں ہار دیا کرتے تھے، بیوی کو پہ لوگ جو ہے وہ جوا کھیلا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اگر عورت بیٹی کی شکل میں تھی تب تو اس کا حال یہ تھا کہ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کا حال یہ تھا، اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو زندہ دفن ہو رہی ہے، اگر بیوی کے روپ میں ہے تو شوہر کی چتا پر زندہ جلائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اگر ماں کے روپ میں ہے تو کبھی ماں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے، بہن کے روپ میں ہے تو کبھی بہن کو اللہ اکبر کسی کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آؤ تو صحیح، جب اسلام آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بھی کس قدر بلند کیا۔ اگر عورت بیٹی کی شکل میں تھی اس کو کتنا اٹھایا، بیوی کی شکل میں تھی اس کو کتنا اٹھایا، اسی طریقے سے بہن کی شکل میں تھی اس کو کتنا اٹھایا، اسی طریقے سے ماں کی شکل میں تھی تو وہ بلندی میرے نبی نے عطا کی کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم بیٹی پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی اچھی تربیت کی، یعنی بیٹی پیدا ہونے پر اس کا چہرہ نہیں اترا، بیٹی پیدا ہونے پر اس کے چہرے پہ ہوائیاں نہیں اڑنے لگی، بیٹی پیدا ہونے پر وہ ایسے ہی خوش ہوا جیسے پیدا ہونے پہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اس بچی کا اچھا نام رکھا، اس کی اچھی تربیت کی، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ میرے رسول فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ تو کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بھی بتائی ہے، نماز کی عظمت بھی بتائی ہے، نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ روزے دار کو جنت کی بشارت تو دی گئی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ روزے دار اور میں جنت
जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे 2 उंगलियां और मैं। आका करीम ने हज करने पर सारे गुनाहों की मगफिरत की बशारत अता फरमाई, लेकिन ये नहीं फरमाया कि हज करने वाला और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां और मैं। हत्ता के रसूल पाक ने अपनी सुन्नत पर अमल करने वाले को जन्नत में अपने पड़ोस की बशारत दी है। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नह, काना माइया फिल जन्नह फरमाया कि जन्नत में मेरा पड़ोस मिलेगा। लेकिन ये शर्फ सिर्फ बेटी के बाप को दिया गया है कि जो बेटी की परवरिश खुशदिली के साथ करेगा वो बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। जब कभी हम ये हदीस सुनते हैं तो उस वक्त बेटी का बाप होने पर हमें फख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेटी के बाप हैं और मुस्तफा करीम की जन्नत के करीब हैं। कहां वो दौर था जहां बेटी का बाप सर झुका के चला करता था? कहां वो दौर था कि बेटी पैदा होने पे लोगों के चेहरे काले हो जाते थे? कहां वो दौर था बेटी के पैदा होने पे लोग मुंह छुपाते फिरते थे? जब से मेरे नबी ने फरमाया बेटी का बाप होना ऐब की बात नहीं है, मैं मोहम्मद खुद बेटियों का बाप बन करके आया हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर आया हूं। सोचो तो सही मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिस दिन से हुजूर ने कहा मैं बेटियों का बाप हूं, उस दिन से मेरे आका ने बेटियों को कितना बुलंद कर दिया है। आज भी जाहिलियत के दौर में लोग डूबे हुए हैं, आज भी जहालत के दौर में लोग डूबे हुए हैं। लोगों को आज बेटियों से नफरत है, आज बेटियों से अदावत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों अच्छी तरह कान खोल के सुन लो, मैंने बहुत सारे मजहबी लोगों को भी देखा है कि बेटी की पैदा होने वाली और बेटी की पैदाइश पर बशारतें सुनकर सुभान अल्लाह तो कहते हैं, नारे तो लगाते हैं, लेकिन जब खुद के घर में बेटी पैदा हो जाए और फोन आता है तो बड़ी धीरे आवाज से कहते हैं सैयद साहब बेटी पैदा हुई, कोई नाम दे दीजिए। अल्लाह अकबर। इससे पता चलता है कि ज़बानें कुछ कह रही है, दिल में कुछ और है। सुन्नियों याद रखना, किसी अमल पर हुजूर ने वो बशारत नहीं दी है जो बेटी की परवरिश पर दी है। लेकिन बेटी की परवरिश कैसे की जाए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आइए बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, पर्दे के पीछे जो है इफ्फत माप मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, जबकि वो खुद बेटी है। लेकिन जब उनके शिकम के अंदर कोई बेटी करार पकड़ती है तो उनको इतनी बेचैनी होती है, वो अपने शौहरों से कहती है अल्लाह, वो अपने शौहर से कहती है, वो अपने घर के जिम्मेदारों से कहती है इस वक्त मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि शिकम में बेटी आ गई है। मैंने सोनोग्राफी के ज़रिए से पता कर लिया है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से मुझे मालूम हो गया है कि शिकम में बेटी आई है, इसलिए मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी उन माओं और बहनों से भी और कौम की बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, अगर तेरी माँ ने भी यही सोच लिया होता तेरे करार पकड़ने के बाद शिकम में, तो तेरा वजूद नास कहाँ होता, तेरा जिस्म कहाँ होता, तेरी जिंदगी कहाँ होती। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बिलखुसूस नौजवानों से कहता हूँ, शिकम में बच्ची करार पकड़ने के बाद कभी मायूस न होना। यहाँ तक सूफिया फरमाते हैं, सूफियाए किराम कहते हैं, जब कुदरत बेटे को बना करके माँ के शिकम में रखती है तो कुदरत कहती है जा और अपने बाप की मदद कर, लेकिन जब बेटी को कुदरत भेजती है तो यूं कहती है जा ताकि तेरे बाप की मदद मैं करूं। बेटे को कहती है कि तू अपने बाप की मदद कर, और बेटी को कहती है ऐ बेटी जो पैदा हो रही है अपने बाप की बेटी, जब तू पैदा होगी तो मैं खुद तेरे बाप की मदद करूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझने वालों, हम बेटों से नफरत नहीं करते। मिशन की तकमील के लिए बेटे मांगना सुन्नत है, मिशन की तकमील के लिए बेटे मांगना सुन्नत है, जानशीन के तौर पे बेटे मांगना सुन्नत है अंबिया की। लेकिन बेटियों से नफरत करना किसने सिखाया? जो बेटे मांग रहे थे वो जकरिया है। तवज्जो
جو بیٹے مانگ رہے تھے وہ زکریا ہے، جو بیٹے مانگ رہے تھے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضور بیٹی پر ہی اکتفا کرتے رہے کیونکہ جانتے تھے کہ بیٹی سے بھی مشن چلے گا، اور بیٹی سے وہ مشن چلے گا جو بیٹے بھی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین مسخ کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ عیسیٰ کا لایا ہوا دین مٹا دیا گیا، مسخ کر دیا گیا۔ داؤد اور ایوب جو دین لے کر کے آئے، لوگوں نے اس میں ترمیم کر دی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہ اس وقت مسخ کیا جا سکا، نہ آج، نہ قیامت تک۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان انبیاء کی نسلوں میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، اور فاطمہ جیسی بیٹی کی گود میں اللہ نے حسین جیسا بیٹا عطا کیا جس نے جان دے کر کے نانا کے دین کو محفوظ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سلام، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، عشق محبت، عشق محبت۔ حضور علیہ السلام نے بیٹا نہیں مانگا۔ بیٹوں سے ضرور محبت کریں، بیٹا صاحب پیری ہوتا ہے، لیکن اللہ بیٹے سے کہتا ہے تو اپنے باپ کی مدد کر، لیکن بیٹی سے کہتا ہے تیرے باپ کی مدد میں کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس کا مددگار اللہ ہو جائے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے، پھر وہ کب کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن بیٹیوں سے محبت کرنے والوں کی مدد ہوتی ہے۔ یہاں تو بیٹیوں کو جو ہے وہ پیٹ سے کاٹ کر کے گرا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے وحشی ہو گئے لوگ، کتنے درندے ہو گئے لوگ، کس قدر سخت دل ہو گئے ہیں لوگ۔ بلکہ میرے آقا کی آمد سے پہلے کفار جتنے سخت دل تھے، اس سے زیادہ سخت دلی کے اعتبار سے آج کے لوگ ہو گئے۔ ارے وہ کافر تھے کافر، وہ مشرک تھے مشرک، لیکن پھر بھی وہ بیٹی کو پیدا ہونے کا حق دیتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے ماں باپ تو بیٹی کو پیدا بھی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر، اسے ماں کے پیٹ میں ہی کاٹ کر کے گرا دیتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ چھریاں چبوئی جاتی ہے، اسے کانٹے چبوئے جاتے ہیں، اندر ہی اس کو کاٹ کاٹ کے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ وہ کافر جو بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا، کم سے کم وہ ٹکڑے تو نہیں کرتا تھا، وہ کاٹتا تو نہیں تھا، وہ چھریاں تو نہ چبوتا تھا، وہ کانٹے تو نہ چبوتا تھا۔ لیکن آج کے ظالم ماں باپ، آج جنہیں اسلام کا دعویٰ ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بیٹیوں کو کاٹ کاٹ کر نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، کہاں کہاں پھینک دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، انصاف کا دن دور نہیں ہے، انصاف کا دن قریب ہے۔ وہ دن جس کو یوم الفضا کہتے ہیں، وہ دن جس کو یوم الجزا کہتے ہیں۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والے، بیٹیوں کو ماں کے پیٹ سے کاٹ کر پھینک دینے والے، بیٹیوں کو ماں کے پیٹ سے گرا دینے والے، وہ دن جلد آنے والا ہے جس کے لیے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرا اللہ ان بیٹیوں سے پوچھے گا کس جرم کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا تھا، بلکہ بیٹیاں کرے گی اللہ آج اب انصاف چاہتے ہیں، انصاف، آج انصاف کا دن ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ آج ہمارے ماں باپ سے پوچھا جائے، ان ظالم ماں باپ آیا کرتی تھی اور جب تاخیر سے آیا کرتی تھی اسے ٹارچر کیا جاتا تھا، تم تاخیر سے اسکول کیوں آتی ہو؟ تو ایک دن اس نے اپنے مینجمنٹ کو اور اپنے اسکول کے بچوں کو ایک کہانی سنائی۔ کہانی یہ تھی کہ ایک شخص تھا اور وہ شخص جو ہے اس کے گھر پر جب بیٹی عورت سے پیدا نہیں ہوتی، یہ بات خاص خیال رکھیں، بچے ماں کی تقدیر پر ڈیپینڈ نہیں ہوتے بلکہ بچے باپ کی تقدیر پر ڈیپینڈ ہوتے۔ بچوں کی ولادت باپ کی تقدیر میں لکھی جاتی ہے، بچوں کی ولادت باپ کی تقدیر میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت میں بچوں کی جو پیدائش کے ذرات ہیں وہ دونوں ایکس اور ایکس ہیں۔ عورت میں بچے کی پیدائش کے جو ذرات ہیں سائنس کہتی ہے وہ دونوں ایکس اور ایکس ہے۔ مرد کے پاس بچے کی پیدائش کے ذرات ایکس اور وائی ہے۔
تو جو ذرات عورت کے ایکس سے مرد کے ایکس ملتے ہیں تو اس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور عورت کے ایکس سے مرد کا وائی ملتا ہے تو اس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب عورت کے پاس تو بیٹے ہی بیٹے ہیں، کیونکہ اس کے پاس تو ایکس اور ایکس ہی ہے، وائی تو تیرے پاس ہے، تو عورت کو کیوں قصوروار قرار دیتا ہے؟ وہ تیرے ذرات وائی سے مل، وائی ایکس سے ملے تو بیٹی پیدا ہوئی، اور تو اس کو گھر سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ ہم طلاق دے دیں گے غرور سے کہتا ہے، وہاں تو ایک ہی ذرات ہے، وہاں دونوں ایکس ہے، وائی تو آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش میں کسی کا قصور ہے تو معاذ اللہ پھر قصوروار آپ ہیں، حالانکہ کوئی قصوروار نہیں ہے، یہ قدرت کے فیصلے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ جہاں سے بیٹے آتے ہیں وہیں سے بیٹیاں بھی آتی ہیں، اور یہ بات سن لو، باپ سے بیٹی جتنا پیار کرتی ہے کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ اگر وقت رہا میں ابھی تمہید عرض کر رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ میں وہ باتیں ضرور پڑھوں گا کہ باپ مچلیں گے، اور جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں وہ آج بیٹیاں مانگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بیٹیاں ہیں، بیٹیاں جب بیٹیوں کی فہرست پڑھی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ بیٹی کسے کہتے ہیں۔ آپ نے بیٹیاں مرزا کی شکل میں دیکھی ہوگی، آپ نے بیٹیاں کسی ہیروئن کی شکل میں دیکھی ہوگی، لیکن میرا مذہب ان بیٹیوں کی بات نہیں کرتا۔ اگر بیٹی ہے بیٹی تو بیٹی فاطمہ ہے فاطمہ، اگر بیٹی ہے بیٹی تو بیٹی زینب ہے زینب، اگر بیٹی ہے بیٹی تو بیٹی نفیسہ مصری ہے، اگر بیٹی ہے تو ام الخیر ہے، اگر بیٹی ہے تو ام الورا ہے، اگر بیٹی ہے تو رابعہ بصری ہے۔ اللہ اکبر! بیٹیوں کا تصور وہ ہے کہ جہاں تک لوگوں کے بیٹے نہ پہنچ سکے وہاں تک امت کی بیٹیاں پہنچتی ہوئی نظر آتی۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کا تصور یہ ہے، بیٹی اگر فاطمہ ہے، بیٹی اگر فاطمہ ہے تو پھر بیٹی کے لیے نبیوں کا امام اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹی اگر فاطمہ ہے تو نبیوں کا امام اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور صرف کھڑا نہیں ہوتا، جس کو پوری کائنات تعظیم دیتی ہے وہ نبی سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک دو دن نہیں، ایک دو چار مرتبہ نہیں، میری ماں آپ سب کی امی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، فرماتی ہے مجھے فاطمہ پہ رشک آتا ہے کہ میں نے دیکھا جب جب بھی فاطمہ آئی، ایک دن دو دن نہیں، جب جب بھی آئی، جب جب، اور کبھی کبھی تو ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ آتی تھی، کیونکہ نبی کو اتنا پیار تھا، نہ نبی ان کے بغیر رہتے تھے، نہ وہ نبی کے بغیر رہجما، اور ہٹ کر کے اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھایا اور کہنے لگے فدا کی امی وہاں بھی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5 نعرہ پنجتن تو ایک نعرہ ہے نہیں، عشق محبت عشق محبت۔ جب لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے نبی اپنی جگہ بیٹی کو بٹھا رہے۔ نبی کی جگہ ہر ایک آدمی بیٹھنے کے قابل ہے، ہر آدمی نبی کی جگہ بیٹھ سکتا ہے۔ حضور ہر مرتبہ جسے اپنی جگہ پہ بٹھائے، ہر جگہ ہر مرتبہ اپنی جگہ پہ، اور پیشانی چھپ کے گئے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ ایسے نہیں کہ کبھی بہت خوش تھے، موڈ بہت اچھا تھا تو کہہ دیا کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور کبھی جنگوں کا ٹینشن اور کبھی معاملات جو ہے وہ ہما ہمی کے رہے ہوں تو یوں ہی ملاقات ہو گئی۔ نہیں، اماں عائشہ کہتی جب جب بھی آئی، اسی لیے میرا دل چاہتا تھا کاش میں عورت ہو کر دنیا میں نہ آتی۔ توجہ، بیٹی کو نبی کتنا بلند کر رہے ہیں کہ بیوی تمنا کر رہی ہے، اور کوئی معمولی بیوی نہیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، کوئی معمولی بیوی نہیں، اپنے وقت کی فقیہہ صحابہ جس کی شاگردی کریں،
پردے کے پیچھے سے صحابہ جن سے مسئلے پوچھے، اللہ جس کے لیے سورہ نور نازل کرے، شمع میں دل مشکات، میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات، تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، جس کے لیے سورہ نور کے صورت آتی ہے، بلکہ خدا کی قسم زلیخا جسے رشک کی نگاہ سے دیکھے اسی کو عائشہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت صفورہ جس کو رشک کی نگاہ سے دیکھے اسی کو عائشہ کہتے ہیں، بلکہ حاجرہ و سارہ جس کو رشک کی نگاہ سے دیکھے اسی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ میرے نبی کی مقدس بیوی کہتی ہے۔ پھر مجھے رشک آنے لگا فاطمہ پر کہ کاش میں دنیا میں عورت بن کر نہ آتی، میں فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دیا جاتی۔ توجہ کریں، بیٹی کو حضور کتنا بلند کر رہے ہیں، ہے کوئی مذہب بیٹی کو اتنا بلند کرنے والا؟ باپ تو بیٹی کو ڈانٹتا ہے، چپ رہو، تمہاری اوقات کیا ہمارے آگے؟ لیکن میرے نبی نے بیٹے کو کہا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اور کون ماں باپ؟ اب اس پہ گفتگو کروں تو بہت لمبا ٹائم ہوگا، لیکن میرا عنوان کون ماں باپ؟ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات میں عبداللہ اور آمنہ کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا ماں باپ ہونے کی۔ کیوں؟ کسی کا بیٹا روح اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلیم ہے، کسی کا بیٹا خلیل ہے، عبداللہ کا بیٹا حبیب اللہ ہے، آمنہ وہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے۔ باپ اور ماں ہونے کی حیثیت سے کسی کے ماں باپ حضور کے ماں باپ کے برابر نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اے حبیب جس شہر میں تم چلتے اس شہر کی قسم۔ اور پھر کیا کہا؟ باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم، والد کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ مفسرین کئی اقوال لائے، اس میں سے ایک قول یہ ہے یہاں باپ سے مراد ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے اور حضرت عبداللہ ذبی اللہ بھی ہیں۔ عبداللہ ذبی اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسماعیل ایک مرتبہ ذبی اللہ ہوئے، حالانکہ ہم غیر نبی کو نبی کے برابر نہیں مانتے، لیکن بات فضیلت کی پڑھ رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام ایک بار ذبی اللہ ہوئے، حضرت عبداللہ دو مرتبہ ذبی کہلائے۔ وہ زمزم والی منت اور اس کا جو تاریخی پس منظر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو کہا کہ یہاں والد سے مراد حضرت خلیل بھی ہے اور عبداللہ ذبی بھی ہے، حضرت عبداللہ کا لقب بھی ذبی ہے، آل اسماعیل میں سے ہیں اور عبداللہ کا لقب بھی ذبی ہے۔ حضرت عبداللہ نبی نہیں ہے، عبداللہ ولی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے کہا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک تو وہ ذبی جسے اسماعیل کہتے ہیں اور ایک تو وہ ذبی جسے عبداللہ کہتے ہیں۔ فرمایا میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اللہ کی راہ میں دونوں کو لایا گیا تھا۔ اور یہ بات بھی ہے حضرت اسماعیل ذبی کے لیے جنت کا فدیہ آیا اور حضرت عبداللہ ذبی کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے گئے، وہ حضرت عبداللہ ذبی ہیں۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، تو جس کی قسم خدا قرآن میں یاد کرے وہ نبی کے ابا ہیں، وہ نبی کے ابا حضور سیدہ فاطمہ کو کہے تجھ پہ میرے عبداللہ اور آمنہ قربان ہو جائے، تجھ پر میرے عبداللہ اور آمنہ۔ نبی نے بیٹی کو کتنا بلند کر دیا، کتنا بلند کیا ہے نبی نے بیٹی کو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیٹیوں کو پیٹ سے زندہ گرا دینے والوں، قتل کر دینے والوں، آج سے پہلے یہ گناہ کیا ہے تو سچی توبہ کر لو اور بیٹیوں سے پیار کرو۔ بیٹی پیدا ہو تو نفرت مت کرو۔ میں وہ بات کہنے چلا تھا کہ اس لڑکی نے اپنی اس لڑکی نے ایک کہانی سنائی کہ وہ باپ کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ ممکن ہے ہم میں بھی کوئی ہو جسے بیٹیاں پسند نہ ہو، پسند نہیں تھی، آخرکار ایک بیٹی ہو گئی تو باپ نے یوں کیا کہ رات کو نکلتا اور ایک درخت کے نیچے جا کے رکھ آتا اور واپس آتا
دیکھیے کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. درخت کے نیچے رکھ آتا, رات بھر وہ درخت کے نیچے پڑی رہتی, روتی رہتی. صبح کو اٹھتا تو محلے والوں کے خوف سے کہیں محلے میں چرچا نہ ہو جائے کہ یہ کس نے رکھ کر کے گیا, اس لیے کہ درختوں کے نیچے, ریلوے اسٹیشن پر, بس اسٹینوں پر, اور اللہ اکبر کہیں پر جو ہے کسی اسپاٹ پر اگر بچے پڑے ہوتے ہیں تو وہ دو ہی حالت ہوتی ہے, اگر وہ حلال ہی نہیں ہوتے تو پڑے ہوتے ہیں, یا پھر جن کے ماں باپ شریف نہیں ہوتے ہیں تو وہ پڑے ہوتے ہیں, جن کے ماں باپ کے دلوں میں ہمدردی نہیں ہوتے ہیں تو وہ پڑے ہوتے ہیں, جو اپنے بچوں کو پھینک دیتے ہیں, جو اپنے بچوں کو کہیں ڈال دیتے ہیں. بہرحال اللہ رحم و کرم فرمائے تو وہ ڈال دیتا صبح کو اس ڈر سے کہ محلے میں چیخا چیخ نہ ہو جائے کہ یہ کس کی بچی ہے, تو اٹھا کر کے لے آتا. پھر رات کو لے جا کر ڈال دیتا کہ کتا کھا لے, بلیاں کھا لے, جانور کھا لے, یا کوئی اٹھا کر کے ضرورت مند لے کر کے چلا جائے. وہ لا کر کے ڈالتا رہا, اٹھا کے لے جاتا رہا, لیکن نہ جانور اس کو کھاتے تھے اور نہ کوئی اس کو لے جاتا تھا. آخرکار تنگ آ کر فیصلہ کیا اب تو زبردستی اس کو پالنا ہی پڑے گا. پھر اس بچی کو اس نے پال لیا. پالنے کے بعد جتنے بیٹے تھے شادی کے بعد سب گھر چھوڑ چھوڑ کر کے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی تھی وہ سب انتقال کر گئی, یہی ایک بیٹی بچی. اب جب یہ بیٹی بچی تو بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اس شخص کی, اور پھر اس کو فالج ہو گیا. اب فالج ہوا تو اس کا حال یہ ہے کہ اب وہ نہ اٹھ سکتا ہے, نہ پیشاب کر سکتا ہے, نہ پاخانہ کر سکتا ہے. جس کو درخت کے نیچے رکھ کر کے آتا تھا اب وہی بیٹی بچی ہے. وہ اس لیے شادی نہیں کرتی کہ میرے باپ کی خدمت کون کرے گا, اگر میں شادی کر کے شوہر کے گھر چلی جاؤں تو میرے باپ کی خدمت کون کرے گا. اور لوگوں نے کہا وہ کتنی اچھی بیٹی ہے جو ایسے باپ کو ایسا صلہ دیتی ہے, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میم آپ روتی کیوں ہے, تو کہا وہ کوئی اور نہیں وہ میں ہی ہوں کہ جو اپنے باپ کی یوں خدمت کرتی ہوں اور اس کی خاطر میں شادی نہیں کرتی. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, کل آپ نے نہیں دیکھا, کل ہم نے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہو وہی آپ کی کل ضرورت بن جائے. اور ایسا دیکھا گیا ہے لوگ جس سے نفرت کرتے ہیں وہی اس کی ضرورت کے کام آ جاتا ہے, ضرورت کے وقت مدد کرتا ہے. تو یاد رکھنا بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنا, بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرنا. ارے ہو سکتا ہے بیٹے بگڑ جائیں اور بیٹی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ رابعہ بصری جو ہے نا, ان کے والد کو 3 بیٹیاں ہو چکی تھی اور یہ چوتھی پیدا ہوئی تو اس کا نام انہوں نے رابعہ رکھا. رابعہ کا معنی چوتھی ہوتا ہے, تو اللہ اکبر بیٹی کا نام رابعہ رکھا یعنی چوتھی. اور اس دن اتنی تنگ دستی تھی, اتنی تنگ دستی تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. لیکن جب یہ بچی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ نے ان سے کہا, ان کی والدہ نے ان کے باپ سے کہا کہ جاؤ اور بچی کی ولادت کا وقت قریب ہے, پڑوس سے تیل تو مانگ کر لاؤ کہ چراغ میں ڈال دیا جائے اور استعمال کیا جائے. وہ گئے, دستک دیا پڑوسی کو, تو لیکن پڑوسی نے رات کو دروازہ نہیں کھولا. مایوس ہو کر کے آئے اور لیٹ گئے, کروٹیں بدلنے لگے. بی بی نے کہا کیا ہوا, کہا کہ پڑوسی دروازہ نہیں کھولتا, اب شرم آتی کس سے مانگوں. آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا نے فرمایا تیرے گھر وہ بیٹی آئے گی جس کی وجہ سے اللہ قیامت تک تیرا نام زندہ اور تابندہ رکھے گا. آپ اندازہ تو فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو بیٹیوں سے نفرت مت کرو. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی پیدا ہو اچھا سا نام رکھو, اچھے سے تربیت کرو ان کی. اور یہ بیٹیاں کیا ہے, بڑی نازک دل ہوتی ہے بیٹیاں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں 1 عدد بیٹا ہو, اب توجہ کریں, آقا فرماتے ہیں تمہارے گھر میں 1 عدد بیٹا ہو اور چند عدد بیٹیاں ہو, ظاہر سی بات ہے جو کم ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور جو زیادہ ہوتے ہیں ان کی اہمیت کم ہوتی ہے. میرے رسول فرماتے ہیں, سید المعصومین فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں 1 عدد بیٹا ہو اور 3 عدد بیٹیاں ہو یا کئی عدد بیٹیاں ہو, اور جب تم سفر سے آؤ تو پہلے بیٹے سے مت ملنا, پہلے بیٹی سے ملنا. اگر تحفہ دینا ہو تو پہلے بیٹے کو مت دینا, پہلے بیٹیوں کو دینا, اس لیے کہ بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. آقا نے فرمایا جس نے بیٹی کا دل خوش کر دیا اس نے مجھ محمد کا دل خوش کر دیا, اور جس نے بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا. بیٹیوں کا دل کبھی نہ دکھانا. بیٹیاں نازک آبگینے ہیں, نازک شیشے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. لیکن کتنا افسوس جس بیٹی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کا دل نہ دکھانا, آج ان بیٹیوں کا دل دکھایا جاتا ہے. اگر بیٹی بچپنے میں ہے کچھ مانگے تو لا کے نہیں دیتے, بیٹا بیٹی میں فرق کرتے ہیں. لیکن یاد رکھنا
اللہ نے بیٹی کے دل میں جو پیار باپ کے لیے دیا ہے نا، کسی کے دل میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ کوئی پیار کرتا تھا، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ تھی۔ جب پتا چلا نا کہ میرے بابا زخمی ہو گئے میدان احد میں، تو دوڑی دوڑی چٹائی لے کر کے آئی، چٹائی جلائی، اور چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ حضور کی پیشانی میں زخموں پہ بھر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو حضور نے ایک لقب دیا تھا، شاید آپ کی معلومات میں ہو، علماء جانتے ہیں، آپ کی معلومات میں ہو۔ حضور اپنی بیٹی کو کہتے تھے ام ابیہا۔ سیدہ فاطمہ کا ایک لقب ہے ام ابیہا، یعنی باپ کی ماں۔ عام زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے، باپ کی ماں، باپ کی ماں۔ اب کوئی باپ کی ماں کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید میں سوچتا ہوں کہ آج جب اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں نا ماں، بہت سارے علاقوں میں، یہ ہمارے علاقے میں بھی ہے کہ بیٹیوں کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں، تو ہو سکتا ہے شاید حضور کی اسی سنت کے مطابق ہم بیٹیوں کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں۔ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب فاطمہ الزہرا کو حضور نے کب دیا؟ کب دیا تھا؟ آئیے ذرا مکے کی وادیوں میں چلتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 4 یا 5 سال کی ہے، اتنی ننھی سی عمر ہے، 4 یا 5 سال کی عمر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اعلان نبوت کر چکے ہیں، نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں عبادت میں مصروف ہیں۔ آقا مصروف عبادت ہے۔ چند ظالم حضور کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ ایک بدبخت کسی سے کہتا ہے کہ محمد سجدہ کر رہے ہیں، وہ ہم نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی لا کر کے وہ اوجڑی محمد کی پیٹھ پہ ڈال دے۔ اور پھر میرے نبی کی پیٹھ پر نے بدبختوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر، بشریت اب سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں بتقاضۂ بشریت۔ ایسے میں سیدہ فاطمہ یہ منظر دیکھتی ہے، دوڑی دوڑی آتی ہے اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو کھینچتی ہے، اور کھینچ کر کے چونکہ وہ اٹھا تو نہیں پاتی، چونکہ 4 یا 5 سال کی عمر ہے، اوجڑی کو کھینچ لیتی ہے، اوجڑی گر جاتی ہے۔ حضور سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں۔ اب سیدہ فاطمہ حضور کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ان بدبختوں کو سیدہ فاطمہ کچھ کہنے لگتی ہے، اور ہاتھ پکڑ کر حضور کو گھر لے جاتی ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، آپ ابھی یہ مثال اس کو ملانا نہیں، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، بلکہ دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، بارش آ گئی، کیچڑ ہو گیا، ہم ننھے سے تھے، اچانک کیچڑ میں گر گئے، کیچڑ میں بھر کر کے آئے تو ماں نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا، پھر کپڑے اتارے اور پانی ڈال کے نہلانے لگی، اور نہلاتے ہوئے ماں کی عادت ہے بولنے لگی کیچڑ میں کیوں گیا تھا، کیوں باہر نکلا تھا، باہر جانے کی ضرورت کیا تھی، ایسا کیوں کیا تھا، ویسا کیوں کیا تھا، دھلتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے۔ یہ ماں کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ اب اس کو اس نظر میں رکھیے، ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے۔ حضور کا ہاتھ پکڑ کر، اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف لے گئی، اور اس کے بعد حضور پہ پانی ڈال کر کے کپڑے دھلنے لگی اور کہنے لگی اللہ ان بدبختوں کو ہلاک کرے جس نے میرے بابا کے ساتھ ایسا کیا، ان ظالموں نے ایسا کیوں کیا، آپ تو انہیں جنت کی دعوت دیتے ہیں اور وہ جہنمی آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ کہتی جا رہی ہے، دھلتی جا رہی ہے۔ حضور مسکرا کے کہتے تو اماں جیسا کام کر رہی ہے، تو اماں جیسا کام کر رہی ہے جیسی مائیں کرتی ہے شفقت کے ساتھ، تو ایسا کر رہی ہے فاطمہ، تو ام ابیہا ہے، تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ ماں، اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ انداز، ننھی سی عمر میں ماں جیسا انداز دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا تو ام ابیہا ہے، اپنے باپ کی ماں ہے تو فاطمہ، قربان جائے۔ دیکھو حضور نے اپنی بیٹی کو کیا مقام عطا فرمایا، اور جب سیدہ بد دعا دینے لگی ان کفار کو، حضور نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی ہم محمد اور محمد کی اولاد لوگوں کو دعا دینے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو بد دعا دینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے بیٹی، بیٹی کا مقام یہ ہے، بیٹی کا مرتبہ یہ ہے۔ لیکن آج بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں۔ اگر رشتے دیر سے آئے نا، رشتے دیر سے آئے تو لوگ کہتے ہیں میری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو،
جو گھر میں آیا میری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو, میری بیٹی کے, وہ بیچاری سوچنے لگتی ہے بیٹی پتہ نہیں میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ تو نہیں ہو گئی, جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں جو آتا ہے. ارے میرے بھائی ہر کام کا ایک وقت ہے, ہر کام کا ایک وقت ہے. بیٹی کے سامنے نہ کہا کرو کہ اس کو رشتہ دیکھو, اس کو رشتہ دیکھو, اور اگر بیٹی کوئی فرمائش کرے نا اس کو پورا کیا کرو. حضور بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے, حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کے بالکل بازو میں اپنی بیٹی کو رکھا تھا, سیدہ فاطمہ کو. ایک ہی دیوار تھی, اور آج بھی جس حجرے میں حضور آرام کر رہے ہیں نا اس حجرے سے بالکل لگ کر جہاں حجرہ عائشہ ہے اسی حجرے سے لگ کے حجرہ فاطمہ الزہرا ہے. وہ جو تالا نظر آتا ہے نا دروازے پر, وہ جو اندر جانے کا دروازہ جو قدمین شریفین سے, وہ حجرہ فاطمہ میں ہے, اور حضور آرام کر رہے حجرہ عائشہ میں. ایک ہی دیوار تھی, اس ایک دیوار کے باوجود میرے نبی نے اس دیوار کے اندر کھڑکی بنا رکھی تھی. صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ایک کھڑکی بنا کر کے رکھو, کیونکہ فاطمہ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا. اب میں یہاں پہ بڑی نازک باتیں کرنے لگا ہوں, غلطی کروں تو میرے علماء یہیں پہ میری اصلاح کر دیں تاکہ آگے کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کھڑکی بنا رکھی تھی اور کہتے تھے صحابہ سے کہ فاطمہ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, تو جب مجھے فاطمہ کی یاد آ جائے تو میں کھڑکی سے جھانک کر کے اپنی فاطمہ کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی کر لیا کر. حجرے میں نبی کا دل نہیں لگتا فاطمہ کے بغیر. توجہ, سیدہ کے بغیر حضور کا دل نہیں لگتا, تو کھڑکی بنا رکھی تھی کہ فاطمہ کو میں دیکھ لیا کروں. شاید یہی حکمت تھی. آخری بات کرتے وقت جب نبی نے کان میں ایک بات کہی نا, پورا گھرانہ ہے, گھر کے سب لوگ ہیں, سارے اہل بیت ہیں, حضور نے مرض وصال میں سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی, سیدہ رونے لگی. بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر پھر حضور نے دوبارہ کہا ادھر آ, کان ادھر لا. پھر دوسری بات کہی تو فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی. اما عائشہ نے کہا فاطمہ بتاؤ پہلی بار کیوں روئی, دوسری بار کیوں ہنسی؟ تو کہنے لگی کہ اپنے ابا کا راز نہیں بتاؤں گی کسی کو. لیکن حضور نے جب پردہ فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا فاطمہ تیرے بابا کے حق کا واسطہ بتاؤ, آخری بات حضور نے کہی تھی تو تم کیوں روئی تھی, پھر بعد میں کیوں مسکرائی تھی؟ تو کہنے لگی بابا نے پہلی بار کہا تھا اب تمہاری میری آخری ملاقات ہے, میں دنیا سے جانے والا ہوں, تو میں رونے لگی تھی. اور پھر جب میں رونے لگی تو میرے بابا نے دوسری بات کہی فاطمہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے آ کر کے ملے گا تو وہ تم ہی ہوگی. میں مسکرا پڑی. مجھے ایسا لگتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے, فاطمہ الزہرا کی محبت میرے دل میں انگڑائیاں لے کر کے کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, اسی لیے قبر انور میں اپنی اہل بیت میں سب سے پہلے کسی کو بلایا, سب سے پہلے کسی کو بلایا تو اپنی بیٹی کو بلایا. حضور علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ کے درمیان صرف 6 مہینے کا فاصلہ ہے. حضور علیہ السلام نے ربیع الاول میں پردہ فرمایا اور 6 مہینے کے بعد تیسری رمضان کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے پردہ فرمایا. دیکھو بیٹی سے کتنا پیار کیا, گھر کے بازو میں رکھا, گھر کے بازو میں رکھا, اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو پھر وصال کے بعد سب سے پہلے بلایا. اور سیدہ فاطمہ کے مزار کے بارے میں بھی مورخین کے مختلف اقوال ہیں. اس میں سے ایک قول کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا میں سیدہ فاطمہ کا مزار ہے, وہ اس میں آرام کر رہی ہے. لیکن راجح قول کثرت سے جس کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ جنت البقیع میں ہے. یہ قول جب میرے امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ امام احمد رضا کے پاس آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا مزار حضور علیہ السلام کے قرب میں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جنت البقیع میں ہے, تو ہم فاطمہ الزہرا کو سلام کہاں کریں؟ سنہری جالیوں کے پاس جائیں وہاں سلام کریں, یا جنت البقیع میں جائیں وہاں سلام کریں؟ کہاں کریں؟ میرے امام نے کہا وہاں بھی کرو اور وہاں بھی کرو, اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جہاں کرے گا وہیں سنتی ہوئی نظر آئے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیٹی سے کتنا پیار کیا. سفر میں جاتے
تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ کیوں؟ جاتے وقت آخری میں اس لیے کہ سب سے ملنے کے بعد اب کسی سے ملنے کی لذت اگر باقی رہے گی، جب آدمی کوئی چیز کھاتا ہے نا تو سب سے لذیذ چیز آخری میں کھاتا ہے تاکہ لذت بہت دیر تک باقی رہے۔ تو میرے آقا جب سفر میں جاتے تو آخری میں سیدہ سے ملتے، ان کے بعد پھر کسی سے نہیں اور سفر شروع کر دیتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ قربان جائیں، لیکن اب دیکھو بیٹیاں اتنی لاڑ سے پرورش پاتی ہے، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ پھر بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، بیٹی کی پرورش کی اور اس کے بعد پھر بیٹی کی اچھی گھرانے میں شادی کر دی۔ کتنا بھی مالدار باپ ہوگا، ایک نہ ایک دن اس کی بیٹی رخصت ہوگی۔ ارے نبی سے بڑھ کر کے کون مالدار ہو سکتا تھا؟ میرے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت نے کہا، ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، ہم نبی کو، حالانکہ زاہد ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، فضیلت ہے زاہد ہونا، لیکن ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہاتھ ہو وہ کٹورا بھی نہ رکھے، جس کے پاس ہاتھ ہو وہ کٹورا بھی نہ رکھے، کیونکہ زہد عیسیٰ بڑا مشہور ہے، کہتے تھے جب قدرت نے ہاتھ دیے تو کٹورے کی ضرورت کیا ہے، لیکن ہم نبی کو زاہد، اپنے نبی کو زاہد نہیں کہتے، کیونکہ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ میرا نبی تو وہ ہے، میرا نبی تو وہ ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ جو اللہ کے خزانے کی کنجیوں کا مالک ہو پھر وہ زاہد کیسا؟ زاہد تو وہ کہ جس کے پاس کچھ رہتا ہی نہ ہو۔ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں جس کے پاس ہو۔ حضور سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے؟ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضور سے بڑھ کر کون مالدار ہو سکتا ہے؟ تو کتنا بھی مالدار ہو، بیٹی کو پالا پوسا بڑا کیا، ایک دن بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے، ایک دن بیٹی کو کسی پرائے گھر بھیجنا ہوتا ہے۔ وہ منزل آتی ہے، لاڑ سے پرورش پانے والی بیٹیاں، بہت سارے لوگ بیٹیوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، نہیں بھائی میری بیٹی ہے، میں نے اتنے لاڑ سے پالا ہے اور ایسے اس کی جلدی سے شادی کر دوں؟ نہیں نہیں، میرے نبی نے فرمایا بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی میں تاخیر مت کرو، دیر مت کرو، بلکہ شادیوں میں جلدی کیا کرو۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جس کے بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے اور وہ شادی میں تاخیر کرے اور پھر وہ لوگ زنا میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوں گے۔ تو یاد رکھنا، بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے، جلدی سے اچھا رشتہ ڈھونڈ کر بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ اور ایک بات آپ سے بتاؤں، اللہ نہ کرے کبھی کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کی بیٹیاں طلاق پا کر واپس آتی ہے، یا جوانی میں جس کی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے۔ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس وقت جب کسی کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، اس وقت باپ سوچتا ہے میں کیا کروں، پھر وہ اپنی بیٹی کو بہت سمجھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی بیٹی اچھی لگتی ہے، شادی کے بعد پھر بیٹی اچھی نہیں لگتی۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق پڑ جائے اور پھر وہ اپنے باپ کے گھر آئے اور اس کا باپ اس کی پرورش کرے اسی عزت کے ساتھ جیسے وہ شادی سے پہلے عزت کے ساتھ پرورش کرتا تھا، اسی پیار کے ساتھ اس کی پرورش کرے جیسے شادی سے پہلے کرتا تھا، میرے نبی نے فرمایا روئے زمین پر اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لیا جائے جو طلاق پانے والی بیٹی کی عزت کے ساتھ پرورش کرتا ہے یا جوانی میں بیوہ ہونے والی بیٹی کی وہ پرورش کرتا ہے۔ آج کل بیٹی اگر بیوہ ہو جاتی ہے یا جوانی میں طلاق پاتی ہے تو اس کی زندگی جہنم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو تانے دیتے ہیں تجھے تیرا طلاق ہو گیا۔ اگر بالفرض و اللہ نہ کرے اس کا طلاق ہوا تو اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تو تقدیر کے فیصلے، اس نے کیا جرم کیا؟ کسی ظالم کا ظلم ہے، اس نے کیا جرم کیا؟ اس بیٹی نے کیا قصور کیا جس کو لوگ تانے دیتے ہیں؟ طلاق پانے والی بیٹی کو لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے،
طلاق پانے والی بیٹی کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لوگ اس کے بارے میں الگ الگ فکریں کستے، یہ رہ نہ سکی، یہ سسرال میں زندگی نہ گزار سکی۔ یاد رکھنا، کسی کے دل کو چھلنی نہ کرنا۔ اور خاص طور پہ عورتیں باتیں بناتی ہے، دیکھو فلانی کی بیٹی کی تو طلاق ہو گئی، وہ تو طلاق پا کر کے بھاگ کر کے آ گئی، نہ رہ سکی، نہ ٹک سکی۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اچھی طرح کان کھول کر میرے نبی کا فرمان سن لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کو تانا دے، جو کسی مصیبت زدہ کو تانا دے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اس لیے میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، کسی طلاق پانے والی بیٹی کو تانا مت دینا، اور نہ کہیں ایسا نہ ہو اس مصیبت میں اللہ نہ کرے تم گرفتار ہو جاؤ۔ اللہ نے تقدیر بنائی ہے، خدا کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، حضور کی بیٹیوں کو کسی ظالم نے طلاق دیا تھا۔ آقا کریم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کو ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں بیاہ دیا تھا، لیکن جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا گیا، تو کسی ظالم نے ابو لہب کو مشورہ دیا تھا کہ محمد عربی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو اتنا ٹینشن میں مبتلا کر دو، اس قدر ان کو معاذ اللہ مایوس کر دو کہ محمد عربی گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ تو ابو لہب نے کہا تھا، کیا مطلب؟ کہا کہ جس کی بیٹی طلاق پا کر گھر جاتی ہے، اس باپ پر اتنا دباؤ پڑتا ہے ذہنی طور پہ کہ پھر وہ کوئی اچھی سوچ نہیں سکتا، وہ دباؤ کا شکار ہو کر اپنے مشن سے رک جائیں گے۔ لیکن قربان جائیں، میرے نبی کی دونوں بیٹیوں کو جب طلاق دی گئی، 2 چیزیں ملتی ہے تاریخ میں، ایک تو یہ کہ ایک بیٹی کی رخصتی ہو چکی تھی اور ایک کی نہیں ہوئی تھی، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ دونوں کی رخصتی ہو چکی تھی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، معاذ اللہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ بے قصور اس ظالم نے کہا تھا طلاق دے دو، ان دونوں ظالموں نے نبی دشمنی میں طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دونوں شہزادیاں طلاق پا کر کے جب واپس آنے لگی، تو لوگ چھپ چھپ کر وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ محمد عربی کی جب ان کی طلاق شدہ بیٹیوں سے ملاقات ہوگی تو اس وقت ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، ان کا انداز کیا ہوگا۔ جب وہ بیٹیاں طلاق پا کر کے واپس آ رہی تھی، اس وقت میرے نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے تھے۔ ذرا توجہ کرنا، ذرا سوچنا، اس باپ کے دل سے پوچھو، اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ جس کی بیٹی طلاق پائے۔ حضور کی 2 بیٹیاں طلاق پا کر کے جب حضور کے گھر آ رہی تھی، حضور گھر سے باہر نکل رہے تھے، صابر باپ کی صابرہ بیٹیوں نے جیسی اپنے باپ کے چہروں کو دیکھا، صبر کا پیمانہ لرس پڑا اور بیٹیاں رو پڑی اور دوپٹوں سے آنسو پوچھنے لگی۔ میرے نبی نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، کیا بات ہے؟ تو دونوں نے عرض کی، بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا ہے۔ کہا، بیٹیاں تم نے قصور کیا کیا تھا، تمہاری غلطی کیا تھی؟ کہا، بابا کچھ نہیں، بس یہی کہ ہمارا باپ لوگوں کو جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ان ظالموں نے ہمیں طلاق دے دیا۔ حضور جب بیٹیوں کو موٹے موٹے آنسوؤں سے روتا دیکھا، قربان جائے میرے نبی کی امت کی محبت سے، آقا نے امت سے کیا پیار کیا، کوئی دوسرا ہوتا تو ایسا گھر میں جاتا کہ کبھی باہر نہ نکلتا، لیکن میرے نبی نے بیٹیوں کی طلاق کی بات سنی اور انہیں روتا دیکھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹی جاؤ صبر کرو، اللہ تمہیں بہتر اجر عطا کرے گا، میں ذرا اپنے مشن پہ جا رہا ہوں، اللہ تمہیں بہتر اجر دے اور تم صبر کرو۔ اور حضور اپنا قدم آگے بڑھا کر کے نکل گئے۔ دشمن حیران رہا کہ 2 بیٹیوں کا ایک دن ایک وقت ایک ساتھ طلاق ہوا ہے اور دونوں بیٹیاں گھر واپس آئی ہے۔ حضور ان بیٹیوں کو لے کر گھر تک بھی نہیں گئے، فرمایا تم گھر جاؤ، اللہ تمہیں بہتر اجر عطا کرے گا۔ اور پھر قربان جائیں ان دونوں بیٹیوں کو اللہ نے ایسا شوہر دیا کہ جسے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کہاں وہ ابو لہب کے بدبخت بیٹے اور کہاں وہ عثمان غنی جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں۔ بیٹی کو طلاق اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں،
کبھی کبھی بیٹی کو طلاق اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اسے کسی اچھے گھر کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیری تقدیر پھوٹی ہے، ماں کہتی ہے تیری تقدیر پھوٹی، تو طلاق ماں کے گھر آ گئی۔ لیکن حضور نے اپنی بیٹیوں سے کبھی ایسا نہیں کہا۔ کبھی بیٹیوں کو ہو سکتا اللہ اس سے بہتر گھر عطا کرے، اور دیا نا اللہ نے، کیسا گھر۔ پھر میرے امام نے کہا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ یہ دوشالے سے مراد کیا ہے؟ حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ یہ شرف اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا کیا۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں امام نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ بیٹیوں سے پیار کرو، اس لیے کہ بیٹیاں پیار کے قابل ہے، بیٹیاں پیار کے لائق ہے، اور ایسی محبت کرو جیسی محبت کا درس اللہ کے رسول نے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، اپنے کلیجے کا ٹکڑا فرمایا ہے، اپنے جسم کا حصہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ 40 دن تک رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے جب تک کہ بیٹی اس گھر کے اندر رہتی ہے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آقا کریم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ ایسے میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو فلاں گھر نظر آ رہا ہے اس گھر سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکل رہی ہیں۔ صحابہ حضور کی صحبت میں رہ کر ایسے نظر والے بن گئے تھے کہ وہ غیب کی باتیں دیکھا کرتے تھے، ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ساریۃ جبل، صحابہ کرام غیب دا نبی کی صحبت میں رہ کر اللہ نے ان کو وہ نگاہیں دے دی تھی کہ غیب کے مناظر دیکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے وہ غیب کا منظر دیکھ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہوئی ہو رہی ہوگی، یا اس گھر میں آج ہی کسی بچی کی ولادت ہوئی ہوگی، آج اس گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہوگی، یا کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی، اس لیے اس گھر سے رحمت و نور کی کرنیں چھن چھن کے نکل رہی ہے۔ پتا چلا جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ گھر اس دن اللہ کی انوار اور اس کی تجلیات کا گویا کہ مرکز بن جاتا ہے، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خدا کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ بیٹی یہ ہے مسلمانوں، اس لیے بیٹی سے بہت پیار کرو، بیٹی سے بہت محبت کرو، اس کا دل کبھی مت توڑو۔ بیٹیاں فرمائش کرے انہیں تانا مت دو، بلکہ بیٹوں پہ بیٹیوں کو فوقیت دیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں اسلام وہ مذہب ہے جس نے بیٹی کو آدھا ہی حصہ دیا وراثت میں۔ تم نے تو کچھ نہیں دیا، اسلام تو آدھا دیتا ہے، لوگوں نے محروم کیا۔ آج ایک نعرہ دیا جا رہا ہے، کیا؟ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، ہے نا۔ آج لوگوں کو 1450 سال کے بعد ہوش آیا، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ ارے جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت میرے آقا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور پڑھایا کتنا بیٹی کو؟ اب ذرا توجہ کریں، پڑھایا کتنا بیٹی کو؟ نبی نے کتنا پڑھایا؟ آپ سیدہ فاطمہ کی زندگی کا ایک ہی رخ جانتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا، ان کے لیے گھر میں کھڑکی بنانا۔ نبی نے اپنی بیٹی کو جتنا پڑھایا کسی کی بیٹی نے اتنا نہیں پڑھا، یہ بھی خاص بات۔ اس کی دلیل پیش کروں، آئیے، مسجد نبوی سجی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب جلوہ گر ہیں، آفتاب رسالت مہتاب نبوت، چاروں طرف سے صحابہ نے حضور کو اپنے جھرمٹ میں لے رکھا ہے۔ سوچو وہ منظر کیسا ہوگا جب آمینہ کا لال صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہوگا، ستاروں کی طرح صحابہ جھلملا رہے ہیں۔ ایسے میں میرے آقا ایک سوال کرتے ہیں، توجہ، حضور کا سوال ہے، میری بہنیں بھی توجہ سے سنیں۔ آقا نے ایک سوال کر دیا، یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟
حضور کا سوال ہوتا ہے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ حضور مسکرا کر سنتے فرمایا کچھ اور کہو، کچھ اور کہو، کچھ اور کہو۔ سب نے کہا۔ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے نا وہاں، کوئی معمولی لوگ تو نہیں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، بلال حبشی، سلمان فارسی، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ ارے جن کے علم کی خیرات امام بخاری کو ملتی ہے تو وہ امام بنتے ہیں، جن کی جوتیاں اٹھا کر امام بخاری اور امام مسلم کو عظمتیں ملتی ہے، وہ امام بخاری اور مسلم جن کی جوتیاں اٹھائے اس محفل میں وہ جواب دینے والے بیٹھے تھے۔ حضور نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ ایسے میں مولا علی اٹھے۔ کون؟ باب مدینۃ العلم۔ سب جواب دے چکے لیکن حضور کی مرضی کے مطابق جواب نہیں ملا۔ سب جواب دے چکے، حضور نے کہا اس سے اچھا جواب دو، اس سے اچھا دو، اس سے اچھا دو، اس سے اچھا دو۔ میں حدیث پاک کا مفہوم پیش کر کے اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرح بھی بیان کر رہا ہوں جو محدثین نے بیان کی ہے۔ اس سے اچھا جواب دو۔ جب سب جواب دینے سے قاصر ہو گئے اس وقت مولا کائنات اٹھے، کوئی کام تھا، گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد سیدہ سے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھ لیا، کوئی اس کا جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ بچایا کیسے؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تجھ پہ میرے ماں باپ کو پڑھایا کتنا؟ بیٹی کو پڑھایا۔ جب بیٹی کے پڑھنے کا تصور نہیں تھا، جب نبی نے کتنا پڑھایا، میں یہ منظر سوچ کے حیران ہوں کہ باب مدینۃ العلم کسی سے سوال پوچھتا ہے؟ سنیو، باب مدینۃ العلم جس سے سب سوال کرے وہ بھی کئی سوال کر رہا ہے۔ آپ توجہ تو کریں، فاطمہ حضور نے ایک سوال کیا ہے اور اس سوال کا جواب حضور کی منشا کے مطابق کسی نے نہیں دیا ہے۔ تو سیدہ نے کہا وہ سوال کیا ہے؟ کہا وہ سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سیدہ نے جو سوال کا جواب بہت دیر تک دینے والے نہ دے سکے، ایک جملے میں اس کا جواب دیا اور فوراً دیا اور فی البدی دیا۔ جس صحیفہ فاطمہ پہ امام جعفر صادق کو ناز ہے، جس صحیفہ فاطمہ پہ امام جعفر صادق، علامہ جامی نے صحیفہ فاطمہ کی جو تعریف بیان کی ہے، یہ محفل اس کی متحمل نہیں ہے کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ ہاں، وہ صحیفہ فاطمہ، صحیفہ فاطمہ کا اندازہ لوگ نہیں کر سکتے تو فاطمہ کے علم کا اندازہ کون؟ بیٹی پڑھاؤ، نبی نے کتنا پڑھایا، جس کا جواب مسجد نبوی کی محفل سے نہ ملا، مولا کائنات باب مدینۃ العلم، جس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ میں اس محفل اور اس فیصلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں علی موجود نہ ہو۔ وہ علی مرتضی سیدہ فاطمہ سے پوچھ، حضور نے کہا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سیدہ نے ایک جملے میں پورے سوال کا جواب دیا، کہا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے۔ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اس کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے۔ جواب دے دیا فی البدی۔ کتنا پڑھایا ہوگا نبی نے کہ باب مدینۃ العلم کے سوال پر انہوں نے جواب دیا۔ بڑی معذرت، بات کو غلط رنگ نہ دے تو میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ مولا علی نے اس کا جواب نہیں دیا، تبھی تو سیدہ فاطمہ سے پوچھا نا۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں علی مرتضیٰ کے علم کا، اور یہ بھی غرور سے نہیں بلکہ شکر سے کہتا ہوں علی تو ہمارا بابا ہے، ہم کب انکار کرنے لگیں گے؟ خدا کی قسم ہم تو ان لوگوں کو حلالی بھی نہیں مانتے جو علی سے بغض رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہوتا ہے اور جن کی مائیں نیک ہوتی ہے وہی علی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے۔ ہاں، منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا، مومنین کے مقدر میں علی کی محبت۔ ہاں، تو یہ بات آپ اس کو غلط رنگ نہ دے، اس لیے کہ محفل میں سبھی سننے نہیں آتے،
کچھ ہمیں سونگنے بھی آتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سونگنے والوں کو کہ بھیا غلط رنگ نہیں دینا. باب مدینۃ العلم. دراصل بات یہ ہے کہ جزوی فضیلتوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہ کلی پر کبھی غالب نہیں آتا. یہ خاص بات ہے. جزوی فضیلتیں کلی پر کبھی غالب نہیں آتی. تو جزوی فضیلتیں اللہ کے حبیب نے عطا کی ہے, تو یہ جزوی فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے. باب مدینۃ العلم نے جب کہا, اللہ کے رسول پوچھ رہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے, تو سیدہ نے کہا اس کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے. کتنا پڑھایا تھا نبی نے. علی سن کر کے آئے, عرض کی حضور وہ سوال. سرکار نے کہا کیا ہے جواب؟ کہا اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ دیکھے, کسی اجنبی مرد کو, اور اس کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے. حضور نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تیری طرف سے یا کسی اور کی طرف سے؟ جواب بتا رہا ہے, یہ تم کہہ رہے ہو یا کوئی اور کہہ رہا ہے؟ تو مولا کائنات نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ ایک کام سے گھر گیا تھا اور فاطمہ سے پوچھا تھا, یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے. یہ ہے نبی کی بیٹی. حضور نے اپنی بیٹی کو اتنا پڑھایا, تو اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ. دیکھو 1450 سال بعد لوگ جہاں آئے ہیں, نبی نے اپنی بیٹی کو کتنا پڑھایا. اور آپ دیکھیں اس طرح سے سیدہ فاطمۃ الزہرا نے جو حکمت والی باتیں کی ہے وہ صرف فاطمۃ الزہرا کا حصہ ہے. سیدہ فاطمہ نے علمی نکات جو حل کیے ہیں, چند مختصر سی احادیث آپ نے روایت کی ہے, اس لیے کہ بڑی کم گو تھی اور ہر ایک کی ہمت بھی نہ تھی کہ فاطمۃ الزہرا سے روایت لیں اور روایت حاصل کریں. لیکن قربان جائیں جو باتیں سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کی ہے, آپ بہت کم جگہ اس طریقے سے علمی نکات پائیں گے. تو بیٹی کو بچاؤ بھی, بیٹی کو پڑھاؤ بھی, اور بیٹیوں سے سچی محبت کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ اس کو زبردستی شادی کے بعد بھی گھر بٹھاؤ, اس کو شے لے کر کے داماد پہ کیس کر دو, زبردستی سے طلاق مانگو کہ میری بیٹی تو بہت نازوں سے پلی ہے, تھوڑی سی تکلیف پہ ہم طلاق لے لیں گے اور تم کو کورٹ کی دہلیز چڑھائیں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے. اب آئیے ذرا, اتنا پیار کرنے والا نبی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرے, پیشانی چومے, ہاتھ چومے, اپنی جگہ بٹھائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا سیدہ فاطمہ کی مولا علی سے کوئی ناراضگی ہوگی. وہ میاں بیوی ہی کیا جس کا آپس میں جھگڑا نہ ہو. لوگ کہتے ہیں سید صاحب میری بیوی سے جھگڑا نہیں ہوتا, چپ رہے, مجھے مت پھینک. اس لیے کہ جب نبی کے گھر میں سیدہ عائشہ حضور سے کبھی کبھی لڑ لیتی تھی, جب وہاں کبھی جھگڑا ہوتا تو تیرے گھر میں نہیں ہوتا. یہ بات تو عجیب کہہ رہا ہے. مولا علی کا کبھی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے کچھ معاملہ ہو جاتا. میاں بیوی میں محبت ایسی ہے کہ اگر جھگڑا نہ ہو تو پھر لطف کس بات کا ہے. روٹھنے کا سبب تو تم جانو, ہم تو مصروف ہیں منانے میں. ارے وہاں جو منانے میں لطف آتا ہے, پھر وہاں منانے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور مردوں کی یہ شان ہوتی ہے, مرد ناراض نہیں ہوتا ہے, مرد منانے کا ہنر رکھتا ہے. اس لیے وہ مرد نہیں جو روٹھ جائے. حضور کی پوری زندگی میں دیکھ لے, حضور اپنی بیویوں کو منایا کرتے تھے, وہ روٹ کر بیٹھ جاتی تھی, حضور مناتے تھے. قربان جائیں, اللہ اللہ, حضور نے کیا پیار دیا ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ کبھی روٹ کے بیٹھ جاتی تو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کا یہ کان کی لو پکڑ کے کہتے اے ننی منی عائشہ. جب حضور کہتے تھے اے ننی منی عائشہ, تو اماں عائشہ صدیقہ مسکرا دیا کرتی.